السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے آج کا یہ مبارک دن ہم اور آپ کو نصیب کیا اور یہ حسین لمحات بھی دیے کہ ہم درس قرآن کے سلسلے کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ درس قرآن کی کڑی کا ایک حصہ تفسیر سورۃ القیامہ کی شکل میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس میں دنیا انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا راز ہے، جو ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کلام پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے اور پھر سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنے اخلاق، اپنے عادت و اطوار اور اسی طریقے سے اپنا ماحول سماج اور معاشرے کا بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ تفسیر سورۃ القیامہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تفسیر کی شروعات کرنے سے پہلے سورۃ القیامہ سے متعلق چند نکات ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ نمبر 1، سورۃ القیامہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی سورۃ القیامہ کا نام القیامہ کیوں رکھا گیا۔ نمبر 2، سورۃ القیامہ کا اس سے جو پچھلی سورت ہے سورۃ المدثر، اس سے اس کا تعلق کیا ہے۔ نمبر 3، سورۃ القیامہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ نمبر 4، سورۃ القیامہ کی شان نزول، سبب نزول یا اس کے اندر پائی جانے والی بعض آیات کی شان نزول اور سبب نزول کیا ہے۔ نمبر 6، سورۃ القیامہ کے مقاصد کیا ہے، اور پھر سورۃ القیامہ ہمیں کس بات کا پیغام دیتا ہے۔ خلاصے کے طور سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ سورۃ القیامہ، یہ سورۃ القیامہ کا نام سورۃ القیامہ کیوں رکھا گیا۔ سورۃ القیامہ جب سورۃ القیامہ کی تلاوت آپ کریں گے یا آپ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے سورت کی شروع ہی میں لفظ القیامہ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں شروع ہی میں یوم القیامہ کا تذکرہ کیا، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ القیامہ پڑا۔ بعض لوگوں نے اس سورت کا نام مکمل لا اقسم بیوم القیامہ ہی کہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سورت کا نام لا اقسم بیوم القیامہ کہا ہے۔ یہ سورۃ القیامہ یہ مکی سورت ہے، اور مکی صورت ہونے کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صورتیں جو مکے کے اندر نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور وہ صورتیں جو مدینے کے اندر نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن صورتوں کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل کی گئیں، ان کو مکی کہا جاتا ہے،
اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل کی گئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر کل 40 آیات ہیں۔ اس صورت کا ماقبل صورت، اس سے پہلے والی جو صورت ہے سورۃ المدثر، اس سے اس کا تعلق کیا ہے؟ سورۃ المدثر کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ المدثر کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ مجرمین، مشرکین یہ دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کہاں ہے، گویا اس چیز کو امر محال سمجھتے تھے۔ تب اللہ رب العالمین نے گویا اس کی وضاحت کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں، قیامت برحق ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، موت کے بعد بعث بعد الممات، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر دنیا کے اندر لوگوں نے اچھائیاں کی ہیں تو پھر وہاں آخرت کے اندر اچھا بدلہ ملنے والا ہے، اور اگر دنیا کے اندر لوگوں نے برائیاں کی ہیں، سیئات کیے ہیں، کالے کارنامے انجام دیے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کل قیامت کے دن ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ کے اندر مختلف دلائل اور براہین کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے ثابت کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا تعلق پچھلی صورت سے یہ ہوا کہ پچھلی صورت کے اندر بعض مقامات پر بعض آیات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین یہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، بعض بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو محال سمجھتے تھے۔ تو اس کے جواب میں کہہ لیجئے یا اس کے اندر پائے جانے والے جو ان کے درمیان شکوک و شبہات تھے، اس کے رد میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ کا نزول کیا، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے اشکالات کا، ان کے شبہات کا جواب دیا، اور دلائل اور براہین سے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا کہ بعث بعد الممات برحق ہے، یوم القیامہ، یوم الدین یہ برحق ہے۔ اس کا انکار کرنا دراصل یہ اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے موضوعات کیا ہیں؟ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کا تذکرہ کیا؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بعث بعد الممات کو ثابت کیا، اور یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ موت، دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، موت واقع ہو جانے کے بعد ایک دوسری زندگی کی شروعات ہے، جہاں پر یا تو آدمی کو اچھا بدلہ ملنے والا ہے یا آدمی کو پھر برا بدلہ ملنے والا ہے، اور جس کی تعبیر ہم الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان سے کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک رکن بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یہ بتلایا کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے لوگوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سعداء، نمبر 2 اشقیاء۔ سعداء کا مطلب کیا ہے؟ نیک بخت لوگ، کامیاب ہونے والے لوگ، خوشیاں پانے والے لوگ۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی اوصاف کیا ہوں گی؟ ان کے محاسن کیا ہوں گے؟ وہ ساری تفصیلات، اور پھر اس کے بعد اشقیاء، بدبخت لوگ، آخرت کے اندر ناکام اور نامراد ہونے والے لوگ، ان کا تذکرہ
یقیناً دنیا کی زندگی میں اگر انسان توحید، خالص توحید پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ واحد کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہیں ٹھہراتا، رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کے کرنے کا آرڈر دیا ہے اور جن چیزوں سے رکنے کا آرڈر دیا ہے، اگر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جس سے روکا، اور اس کا حکم خود رب ذوالجلال نے دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ دے اس سے لے لیجئے اور رسول جس سے روکے اس سے رک جائیے۔ اگر اس کے مطابق انسان دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کل مرنے کے بعد اس کی زندگی بہتر بنے گی، چاہے وہ قبر کی زندگی ہو، چاہے وہ میدان محشر میں نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جانے کی خوشخبری ہو، پھر اس کے بعد ابدی سکون، ہمیشہ کا سکون جنت فردوس کی شکل میں ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہی سعداء کے اندر، انہی نیک بختوں کے اندر ہمارا اور آپ کا شمار فرمائے۔ اس کے مقابل میں اشقیاء، بدبخت لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ احکام کو ٹھکراتے رہے، رب ذوالجلال کی اتاری ہوئی کتاب جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کے احکام کو جھٹلاتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اس حکم کو ٹھکراتے رہے۔ اس دنیا کی زندگی میں گویا قرآن و سنت اس کی تعلیمات سے نہ بیگانہ ہوئے صرف، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو ٹھکرایا اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جھٹلایا، اور بسا اوقات تو قرآن اور احادیث کی باتوں کا تمسخر بھی کیا، مذاق بھی اڑایا، کھلیاں بھی کی۔ ایسے لوگوں کو بدبختوں میں شمار کیا جائے گا، ایسے ہی لوگ اشقیاء میں شمار کیے جائیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کے سارے مراحل دشوار کن ہیں، پریشانی اور مصیبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہمیں ان کاموں کی توفیق نصیب فرمائے جس کی وجہ سے کل مرنے کے بعد رب ذوالجلال کے یہاں سعداء میں شمار ہو کر کے ہم خوشحال بنے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہیں ہمارا شمار اشقیاء میں نہ کر دے، اور پھر جس کی وجہ سے آخرت کی زندگی ہماری تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ نمبر 2، اس صورت کے اندر خاص طور سے انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، موت قریب آ چکی ہوتی ہے، موت کا پیغام لے کر کے موت کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں انسان کے ساتھ جو حالت بنتی ہے، جس کو وقت نزا کہتے ہیں، وقت احتضار کہتے ہیں، اس کی حقیقت کو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت برحق ہے، یوم جزا برحق ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے براہین اور ادلہ کے ذریعے سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ القیامہ، اس کا پس منظر آپ لوگوں نے جان لیا، لیکن اس سورت کے اندر بعض آیتیں ہیں جن کی خاص سبب نزول اور شان نزول ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ جو آیات ہیں ان کی شان نزول کے بارے میں ایک کتاب ہے المحرر فی اسباب نزول القرآن، ایک کتاب ہے المحرر فی اسباب نزول القرآن،
یہ شیخ خالد بن سلیمان المزینی کی ہے۔ اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی رحمہم اللہ، انہوں نے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرمان کے سلسلے میں لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل جبریل بالوحی وکان ممن یحرک به لسانہ وشفتیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتی کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو ہلانے لگ جاتے تھے، کس لیے؟ فیشتد علیہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے، میں بھول جاؤں، وہ مجھے یاد نہ رہ جائے۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوتی تھی یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی، مشقت بھری حالت ہوتی تھی، یہ معاملہ آپ کے اوپر بڑا شدید ہوتا تھا۔ فیشتد علیہ وکان یعرف عنہ، اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے عیاں ہو جاتی تھی۔ وکان یعرف عنہ فانزل اللہ الآیہ التي فی لا اقسم بیوم القیامہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، تب اللہ رب العالمین نے سورہ القیامہ یا سورہ لا اقسم بیوم القیامہ کے اندر آیت کریمہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کا نزول کیا، اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اتارا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کیوں دی کہ اے رسول جب قرآن کو اتارا جائے، آپ کے پاس وحی آئے، اس وقت آپ جلدی میں نہ پڑھیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام نبی کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل جو پڑھا رہے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں میں بھول جاؤں، اس کے لیے جبریل پڑھاتے اور پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرانے لگ جاتے تھے کہ کہیں کچھ چیزیں ہم سے چھوٹ نہ جائیں، رہ نہ جائیں، ہمارے سینے میں محفوظ نہ ہو پائیں۔ تب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھا اور آپ کی اس پریشانی کو دیکھا تو آپ پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر کے آپ کو تسلی دے دی، اطمینان دے دیا کہ آپ اس قدر ٹینشن میں نہ پڑیں، آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، اس قرآن کو میں آپ کے اوپر اتار رہا ہوں اور اس قرآن کو آپ کے سینے پر محفوظ کرنا، آپ کے سینے پر ثبت کرنا اور اس قرآن کا پڑھانا اور اس کے معنی مفہوم کو بتلانا، اللہ رب العالمین نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے، آپ کو قرآن پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے قرآن کے پڑھنے کو سنتے، اور جب جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے تو وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا تھا ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات یا جو صورتیں نازل ہو چکی ہوتی تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویسے ہی تلاوت فرمانے لگتے تھے۔ یاد رہے یہاں پر ایک پوائنٹ اور ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات اور قرآن کے الفاظ کو جبریل امین کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے معانی اور اس کے مطالب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ گویا قرآن کے الفاظ بھی رب ذوالجلال کی جانب سے ہیں اور قرآن کے معانی اور مفہوم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال ہی نے بتائے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اس کی تفسیر چاہتے ہیں کہ ہم شروع کریں۔ دیکھیں یہ سورۃ القیامہ ہے۔ سورۃ القیامہ کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم اٹھائی، دو چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اللہ رب العالمین ایک قسم کھا رہا ہے کہ روز قیامت، قیامت کے دن کی قسم۔ دوسری قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والی نفس کی قسم۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی قسم کھائی۔ یاد رہے ہم انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا درست نہیں، حلال نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہے جس چیز کی چاہے قسم کھا لے۔ ہاں اس بات کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز معظم ہو جاتی ہے، وہ چیز مکرم ہو جاتی ہے، اس سے اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے، اس چیز کا مقام، اس چیز کا شرف، اس چیز کا مرتبہ گویا اور چیزوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قسم اٹھائی کس چیز کی؟ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم۔ تو گویا اس سے قیامت کے دن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ قیامت کا دن بڑا عظیم دن ہے، قیامت کا دن بڑا محتم بالشان دن ہے۔ قیامت کا دن گویا یہ عام دنوں کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا، یہ دنیا کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی اور کہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ اب یہ نفس گویا اس کی بھی اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ کہ نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والی نفس یہ اصل میں انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ خیر کی جانب اور آگے بڑھے، اور انسان کو تنبیہ کرتی ہے، انسان کو سرزنش کرتی ہے کہ برائیوں کی طرف کیوں جا رہا ہے، بے حیائی بے شرمی کی کاموں کی طرف کیوں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو چھوڑ، اللہ رب العالمین سے توبہ کر، استغفار کر، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھا۔ یہ نفس لوامہ کا کردار ہے۔ اس لیے یہاں پر نفس لوامہ کا تذکرہ من باب المدح ہے، من باب الذم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر کے کہا کہ قیامت کے دن کی قسم، اور اسی طریقے سے ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ یہاں یاد رہے کچھ لوگ لا اقسمو، یہاں لا کے سلسلے میں کئی باتیں جو ہے علماء کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا لا زائدہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا لا نافیہ ہے۔ بہرحال یاد رہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے لا اقسم بیوم القیامہ، اقسمو سے پہلے اللہ رب العالمین نے لا کو ذکر کیا، تو یہ لا نہ تو نافیہ ہے اور نہ ہی یہ لا زائدہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ کبھی کبھی جو بات قسم کے ذریعے سے بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، اس کی تاکید کی خاطر، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کی خاطر اس طریقے سے قسم سے پہلے استفتاح کے اندر، کلام کی شروعات کے اندر جو ہے لا کو لایا جاتا ہے۔ لا کو لا کر کے اس کے بعد قسم کھا کر کے کلام کی اور اپنی بات کی شروعات کی جاتی ہے۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو باتیں قسمیہ طور سے بیان کی جا رہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، وہ محتم بالشان ہیں، اور گویا ایک طرح سے اس کی تاکید کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض جو ہے علماء نے یہ کہا ہے کہ قسم کے بعد اگر کسی چیز کی نفی کرنی مقصود ہو، تو جب قسم کے بعد
کسی چیز کی نفی کرنی مقصود ہوتی ہے تب ایسی صورت میں قسم سے پہلے لا کو لایا جاتا ہے، نفی کی تاکید کے لیے، نفی کی تاکید کے لیے لا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ تصور کر رہا ہے، کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین، یہ مجرمین یہ کہا کرتے تھے بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ انسان مر جائے گا، اس کے بعد اس کی ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، ہڈیاں ریزے ریزے ہو جائیں گے، اب ایسی صورت میں ہڈیوں کو جمع کر کے پھر دوبارہ زندگی عطا کرنا، بھلا یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ گویا اس طریقے سے وہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کے زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، بعد المبعث کا انکار کرتے تھے، اور اس کے لیے مختلف شکوک و شبہات پیش کرتے تھے۔ تب اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ بھلا اس کی ہڈیاں جمع کرنے پر ہم کیسے قادر ہوں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے جمع کر سکیں گے؟ ارے اس انسان کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ یہ انسان، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو عدم تھا، یہ تو لا شے تھا، ہم نے اس کو عدم سے وجود بخش دیا اور ہم نے اس کو لا شے سے شے بنا دیا۔ تو جب ہم نے اس کو معدوم سے موجود کر دیا، ہم نے اس کو لا شے سے شے کر دیا، تب اب جب اس کی باڈی کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوگا تو اس کے ذریعے سے دوبارہ مکمل ڈھانچہ تیار کر دینا اور دوبارہ زندگی عطا کر دینا، یہ تو پہلے کے مقابلے میں بڑا آسان ہے، انسان کو تو یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، یہ تو انسان یہ سمجھ رہا ہے، یہ تصور کر رہا ہے، اس کا باولا پن ہے کہ ہم بھلا اس کی ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کر سکیں گے، بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تو اس بات پہ قادر ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کہ اس کے انگلیوں کے پور کو ہم درست کر دیں گے، یعنی یہ ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر انگلیاں اور انگلیوں کے اندر یہ پور، ان پوروں کو بھی اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ درست کر دے گا۔ یہ جیسے دنیا کے اندر جب انسان زندہ ہوتا تھا اس وقت اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر جو کیفیت ہوتی تھی، اللہ رب العالمین بے شک اس بات پر قادر ہے کہ بالکل ویسے ہی مرنے کے بعد ساری چیزوں کو وہ دوبارہ لا دے گا، ہڈیوں کو اکٹھا کر دے گا، انسان کا ڈھانچہ بنا دے گا، اس کے اندر گوشت پوشت اور ساری چیزیں جو زندگی کا تقاضا ہے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو بحال کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، دراصل سچائی تو یہ ہے کہ یہ سارے ہیلے بہانے لگا کر کے انسان اپنے آپ کو برائیوں کے اندر آگے بڑھانا چاہتا ہے، یہ انسان چاہتا ہے، بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ، وہ برائیوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر، پاپ کے اندر آگے بڑھتا ہی چلا جائے۔ گویا بعث بعد الممات، یوم الدین، یوم القیامہ کا انکار کرنا، اس کے پیچھے جو اس کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کا انکار کر دیں گے تو خلاص اب ہم آزاد ہو گئے اور جو چاہیں، جہاں چاہیں، جس انداز سے چاہیں منہ ماری کرتے رہے۔ اس کے لیے یہ مجرمین بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا اور یوم الدین کا یہ انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کے شکوک و شبہات دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی نیت اور ان کا مقصد صرف بے حیائی، بے شرمی، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں آگے بڑھنا اور اس میں اسی کا دل دادا بن کر کے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا اگلی آیت کے اندر یسأل ایان یوم القیامہ، یہ انسان یہ سوال کر رہا ہے، سوال حقیقت کو جاننے کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ انسان استہزاء کرتے ہوئے، یہ کھلی کرتے ہوئے، ہنسی اور مذاق کے طور سے یہ سوال کر رہا ہے، انکار کرنے کی خاطر یہ سوال کر رہا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، کہ بھلا بتاؤ
قیامت کا دن کب ہوگا، قیامت کی گھڑیاں کب آئیں گی، قیامت کا وقت کب ہے، بتاؤ۔ یہ اس کا مقصد حقیقت کو جاننا نہیں بلکہ انکار کرنا ہے اور مذاق اڑانا ہے۔ تب اللہ رب العالمین، دیکھیں اللہ رب العالمین بندے کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہ بندہ گمراہیت کے دلدل میں نہ پڑا رہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے بندہ ہدایت کے راستے پر آئے، بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نکالے، بے حیائی بے شرمی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لے، نیکیوں کی جانب آگے بڑھے۔ چنانچہ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندہ سوال کر رہا ہے، ہنسی اور مذاق کے طور سے، بطور انکار سوال کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا نہایت ہی اچھے انداز سے جواب دے رہا ہے تاکہ یہ انسان غور و فکر کی دنیا میں آئے، یہ انسان توبے کے راستے پر آئے، یہ انسان اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یاد کرو جب نگاہیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، جب نگاہیں چودھیا جائیں گی، یعنی نگاہیں دیکھ کر کی ساری حالت کو حیران ہو جائیں گی، یہ کیا ہے، یہ نظارے کیا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہیں چودھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی، چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، چاند گرہن لگ جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جس دن کی سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، سورج اور چاند دونوں اکٹھا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین نے آج سورج کو جو ذمہ داری دے رکھی ہے، چاند کی جو ذمہ داری دے رکھی ہے، یہ اپنی ڈیوٹیوں سے اللہ رب العالمین ان کو ہٹا دے گا۔ سورج کا کام نکل کر دنیا کو روشنی پہنچانا، دنیا کو حرارت دینا ہے، اور اسی طریقے سے چاند کا کام کیا ہے کہ رات کے سہانے منظر میں خوبصورتی پھیلانا اور اجالے کا، روشنی کا جو ہے انتظام کرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یہ بے نور کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یقول الانسان یومئذ این المفر، یہی وہ وقت ہوگا، وہی وہ گھڑیاں ہوں گی، وہی وہ لمحات ہوں گے کہ وہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد انسان کہہ اٹھے گا جو آج دنیا کے اندر انکاری ہے، دنیا کے اندر مذاق اڑانے والا ہے، دنیا کے اندر کھلی کرنے والا ہے، جو طرح طرح کے شکوک و شبہات کل قیامت کے دن سے متعلق، روزے جزا سے متعلق کہہ رہا ہے، وہی انسان کل قیامت کا دن ہوگا جب اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کے مناظر کو دیکھ لے گا تو یہ انسان کہے گا بل الانسان یومئذ، بل الانسان یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا بھلا ہے کوئی راہ فرار، ہے کوئی ایسی جگہ جہاں جا کر کے اپنے آپ کو چھپا دے، ہے کوئی ایسی جگہ جہاں انسان بھاگ کر کے پناہ لے لے۔ یہ انسان آخرت کی گھڑیاں، آخرت کی پریشانیاں، آخرت کے لمحات اور دنیا کے اندر جن چیزوں کو جھٹلایا کرتا تھا، حقائق کی روشنی میں وہ ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور بیاں ہوں گی۔ تب ایسی صورت میں یہ انسان کہے گا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں بھاگ کر کے میں جا کر کے چھپ جاؤں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اب مجرمین بچنے والے نہیں۔ دنیا کے اندر جو غلط عقیدے رکھتے تھے، غلط تصورات رکھتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی تھے، اب یہاں پر بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کلا لا وزر، ہرگز نہیں۔ انسان سوال کر رہا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی کہیں پناہ لینے کی جگہ؟ اللہ کہہ رہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا وزر، آج کے دن کوئی جائے پناہ نہیں۔ وزر کہتے ہیں قلعے کو، پہاڑوں کو، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تمہارے تصور کے مطابق تم جا کر کے چھپ جاؤ اور گرفت سے بچ جاؤ۔ آج کے دن اللہ رب العالمین کی گرفت سے اے مجرمین تم بچنے والے نہیں ہو۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج کا دن تو وہ دن ہے کہ آپ کے رب کے پاس ہی آپ کو ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ اے انسان، اے نادان انسان، اے غفلت کا شکار انسان، ذرا تو ٹھنڈے دلوں سے غور کر، وہ دن آئے گا۔ آج دنیا کی زندگی میں تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھ رہا ہے، اللہ کا باغی، اس کے رسول کا باغی، شریعت کا باغی بن کر کے تو کیوں جینا چاہ رہا ہے؟ یاد کر کل قیامت کے دن کو، تصور کر کل قیامت کی ہولناکیوں کو، کل قیامت کی پریشانیوں کو، اور توبہ کر لے۔
استغفار کر لے، رب ذوالجلال کی جناب میں پلٹ آ، اللہ رب العالمین سے اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر کے پچھتاوے کے عالم میں رب ذوالجلال سے معافی مانگ لے، اور یہ عزم و ارادہ کر لے کہ آئندہ زندگی کے اندر گناہوں کے ان دلدلوں کی طرف واپس مڑ کر بھی جانے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل ساری دنیا کے لوگوں کو رب ذوالجلال کے سامنے ہی حاضر ہونا ہوگا، اور رب ذوالجلال ہی کے پاس لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ٹھکانہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ نیکی کی راہوں پر، اگر دنیا کے اندر ایمان کی راستے پر، اگر دنیا کے اندر صحیح عقیدے کے راستے پر سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ ہوگا تو انشاءاللہ اچھا ٹھکانہ اس کے رب کے ہاں اس کا ہوگا۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں انسان برا رہا، انسان بے ایمان رہا، انسان بد عقیدہ رہا، انسان شرک کے دلدلوں میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزارتا رہا، شرک کی غلاظتوں سے اس کا پالا رہا، تو پھر کل مرنے کے بعد اس کی زندگی اور اس کا ٹھکانہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا برا ہو جائے گا۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تمہارے رب کے پاس مستقر ہوگا، جائے پناہ ہوگی، تمہارے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ انسان کو کہیں اور ٹھکانہ ملنے والا نہیں ہے۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، ينبأ الانسان، انسان کو بتا دیا جائے گا، انسان کو خبر دے دی جائے گی۔ یہ انسان دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہے سمجھتا ہے خلاص یہاں کیے مر گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ جیسا کہ انگریزوں نے یہ کہہ دیا کہ زندگی کیا ہے، زندگی لائف کیا ہے؟ لائف تو صرف اس بات کا نام ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کہ کھاؤ پیو اور موج و مستی کرو۔ حالانکہ یہ انسان کی زندگی کا یہ اصل جو ہے مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اگر بنایا ہے، اگر میں نے جنات اور انسان کا وجود بخشا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ یہ میری ہی عبادت کریں۔ خالص اللہ کی توحید کو قائم کرنا، ایک اللہ کی عبادت کو انجام دینا، یہ وہ غرض و غایت ہے، یہ وہ مقصد ہے جس کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کا وجود بخشا ہے، جنات کا وجود بخشا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جب ہماری زندگی کا مقصد اپنی ہی عبادت کو انجام دینا، توحید کے راستے پر چلنا یہ قرار دیا، تب ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس مقصد کو، اس غرض و غایت کو ہم پہچانے اور پھر پہچان کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں۔ بہرحال یہ انسان کیا ہے؟ انسان کو دنیا کے اندر جو کچھ کرتا رہا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے سارے ریکارڈ کو لا کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ کیمرے دنیا کے اندر جو آج آپ اور ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ساری چیزوں کو ہم کیچ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، میموری کے اندر سارا ڈاٹا چلا جاتا ہے، اور جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر میموری کے اندر ڈالے گئے تمام ڈاٹے کو، تمام کی تمام چیزوں کو حسب منشا، حسب ضرورت کو نکالتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کیمرہ چل رہا ہے اور فرشتے ساری چیزوں کا اندراج کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کے یہاں ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ دو دفتر اللہ رب العالمین نے میموری کے لیے بنا رکھے ہیں، ایک ہے اچھائیوں کا، حسنات کا، دوسرا ہے سیئات کا۔ اب انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کل مرنے کے بعد اس کے یہ دنیا کے ڈاٹے کس دفتر کے اندر جو ہے اس کا اندراج ہو، کس کے اندر، کس میموری کے اندر اس کو ڈالا جائے، آیا حسنات کے کھاتے میں یا اسی طریقے سے سیئات کے کھاتے میں؟ یہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین انسان کو جو کچھ اس نے آگے بڑھایا ہے، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین انسان کے سامنے لا کر کے کھول کر رکھ دے گا، انسان کو ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ انسان یہ اپنے اوپر خود ہی کیا ہے؟ دانا بینا ہے۔ اس انسان کو چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے، اس انسان کو چاہیے اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اس کی جو
बॉडी के ऊपर हैं, ये चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, ये प्लान कर रहा है, इसके हाथ काम कर रहे, इसके पैर काम कर रहे, इसकी जबान काम कर रही, इसके आंख की बीनाई बाकी है, हवास बाकी हैं। ऐसी सूरत में इंसान को चाहिए खुद ही अपने बारे में दाना बीना होकर के और अपनी हकीकत पर गौर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत का कायल हो और अल्लाह की तरफ पलटे। ये इंसान, इसकी हालत क्या होगी? ये इंसान कल क़यामत के दिन इसकी हालत ये होगी कि इंसान खुद ही अपने ऊपर अपने ही खिलाफ गवाह बन जाएगा। और आप सारे लोग जानते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जबान जो आज बोल रही है, इस जबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे देगा तू खामोश हो जा, इस पर ताले लगा देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके बाद हाथों को कहेगा बोल, पैरों को कहेगा बोल, जिस्म के अंग अंग को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वत गोयाई अता कर देगा और जिस्म के सारे आज़ा जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करना चाहेगा वो आज़ा सारे बोलने लग जाएंगे। तो ये इंसान खुद अपने ऊपर भी कल क़यामत के दिन गवाह हो जाएगा। ये इंसान खुद अपने ही खिलाफ हुज्जत कायम करेगा कल क़यामत के दिन। वलौ अलका मादिरा, ये इंसान गरचे बड़ी माजरतें पेश करे, बड़ी जो है अपने आप ला करके तरह तरह के उद्र, तरह तरह के बहाने लगाए, लेकिन कल आखिरत के दिन इंसान का कोई बहाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ चलने वाला नहीं है। इंसान की कोई भी माजरत आखिरत में काम ना आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ माजरत करना है, दुनिया की जिंदगी है, सेहत व सलामती है, अभी लम्हात हैं तौबा के, इस्तिग़फ़ार के, अभी मादरते रब्बे दुल जलाल के दरबार में पेश कर लें हम और आप, ताकि कल क़यामत का जब दिन आए तब वहां पर इस बात की जरूरत ना पड़े कि वहां मादरतों को तलाश किया जाए, बहाने पेश किए जाएं और तब हमारी मादरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुंह के ऊपर मार दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान के जरिए से जब ये कुरान नाजिल किया जा रहा है तो आप अपनी जबान को जल्दी जल्दी ना चलाएं। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घबराएं नहीं, आप टेंशन ना लें। इस कुरान का उतारना हमारी जिम्मेदारी है। इस कुरान को आपके सीने पर जो है सबत कर देना, आपके सीने में महफूज कर देना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा आप जल्दी में ना पढ़ें और अपनी जबान को जिस वक्त कुरान का नुज़ूल हो रहा हो आप अपनी जबान को उजलत में ना हिलाएं, बल्कि आप खामोशी के साथ सुने। चुनांचे ये आयत करीमा है, जब इस आयत करीमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल कर दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद बिल्कुल खामोश रहने लगे, और जब आयत उतारी जाती तो आप खामोशी के साथ सुनते, उसके बाद बिल्कुल सारी चीजें आपके सीने के अंदर महफूज हो जाती, फिर उसको आप हूबहू वैसे ही पढ़ने लग जाते थे। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना, बेशक हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस कुरान को हम आपके ऊपर इकट्ठा कर दें, आपके सीने के ऊपर इसको हम सबत कर दें, आपके सीने के अंदर इसको महफूज कर दें। व कुराना, और इस कुरान का पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इज़ा क़रानाहु फत्तबि' कुराना, बस जब हम इस कुरान को पढ़ें, जब इस कुरान को क्या है पढ़ें, फ़इज़ा क़रानाहु फत्तबि' कुराना, तो आप हमारे पढ़ने की पैरवी करें। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमारा ये कलाम पढ़ा जाए, हमारा ये कुरान पढ़ा जाए, तब उस वक्त आप गौर से सुने और आप पैरवी करें तिलावत की, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पढ़ने की आप पैरवी करें, आप सुनते रहें। फिर उसके बाद क्या होगा, फत्तबि' कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर उसके बाद इसका बयान करना, इसके मानी मफहूम को समझाना, ये सारी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा कर रहा है अपने हबीब से, ये मेरे हबीब ये जिम्मेदारी हमारी है। हम आपके सीने के अंदर कुरान को महफूज करेंगे, हम इसके मानी और मफहूम को आपके सामने वाज़े करेंगे। आपको टेंशन लेने की, आपको मशक्क़त उठाने की, आपको दुश्वारी में पड़ने की चंदा जरूरत नहीं है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश रहने लगे। और इस आयत करीमा से उलमा ने चंद एक फ़ायदे निकाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हुक्म दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही
ادب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل کی، اور فوری طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ قرآن کریم کو جب نازل کیا جاتا تو آپ اس کو سننے لگ گئے۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں اس بات کا پتہ چلتا ہے، نمبر 2، کہ جب استاد کسی چیز کی شرح کر رہا ہو، جب استاد یا مدرس یا معلم کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہو، تو اس دوران طالب علم کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ مسئلے کو مکمل طور سے سنیں۔ بیچ میں سوال کرنا یہ مناسب نہیں۔ جب جو مسئلہ استاد جس مسئلے کی وضاحت کر رہے ہوتے اس مسئلے کو بیان کر کے خاموش ہو جائیں، تب کسی کو اگر کوئی شبہہ رہ گیا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، تب اس کے بعد استاد سے سوال کریں۔ دوران شرح، دوران درس استاد سے جلد بازی میں سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، بلکہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں ساری چیزیں مختصر سی زندگی ہے، بڑی جلدی جلدی آ جاتی ہیں، دنیا کی ترقی، مکان کا بنا لینا، گاڑی کا خرید لینا، بزنس کاروبار کا ہو جانا وغیرہ وغیرہ، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو پسند کرتے ہو۔ تم کیا ہے؟ دنیا کی محبت کے گرفتار ہو، تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ کلا، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں ان کے قریب نہیں آتے، اور تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ آخرت کی تمہارے دلوں کے اندر پرواہ نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اور وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم لوگ کیا ہے؟ دنیا کو پسند کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آخرت کے سلسلے میں تم بے پرواہ ہو، آخرت کے سلسلے میں تم غفلت کے شکار ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ کے فضل سے کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، چہروں کے اوپر اللہ کی توفیق سے ان کے تبسم ہوگا، اور وہ چہرے حشاش بشاش ہو کر کے کھل کر کے رب ذوالجلال کی طرف اشتیاق کی نگاہوں سے، مشتاق نظروں سے رب ذوالجلال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے خوشحال ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی جانب مشتاق نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایمان والوں کے چہروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو لوگ دنیا کے اندر مومن رہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار بن کر کے جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، یہ ان کی حالت ہوگی کل قیامت کے دن۔ وہ نہایت ہی خوشیوں کے ساتھ رب ذوالجلال کے دیدار کے مشتاق ہوں گے، رب کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے پسمردہ ہوں گے، کچھ چہروں پر افسردگی طاری ہوگی، کچھ چہرے کیا ہے؟ ندامت کا شکار ہوں گے، کچھ چہروں سے ذلت اور خاری ٹپک رہی ہوگی، گویا وہاں ان کو ناکامی، نامرادی کا احساس ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ چہرے ہیں جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے تھے، سرکش تھے، باغی تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کرنے والے تھے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یہ مایوسی کے عالم میں، یہ پسمردگی کے عالم میں، یہ بجھے ہوئے چہرے تظن، گمان کر رہے ہوں گے، یہ تصور کر رہے ہوں گے، ان یفعل بها فاقرہ، کہ آج ان کے ساتھ تو نہایت ہی تکلیف دہ معاملہ ہونے والا ہے۔ فاقرہ کا مطلب ہوتا ہے کمر توڑنے والا معاملہ۔ یہ ان کو یقین ہو چلا ہوگا۔ اب یہاں وہ گمان دنیاوی نہیں، جو تصورات باطلہ تھے وہ نہیں، بلکہ یقین ہے۔ یہاں ظن سے مراد ظن یقینی ہے، گویا اب یہاں ان کو یقین ہو چکا ہوگا کہ اب ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ان کے حالات اب نہایت ہی تکلیف دہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ،
ارے ان کے تصورات جو تھے سارے کے سارے سراب ہو گئے، سارے کے سارے جو ہے دور سے، جیسے ریگستان کے اندر انسان کو دور سے چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ آگے پانی ہے، پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو ریت ہے، اسی طریقے سے ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان کے مزاج کے مطابق چیزیں نہیں ہونے والی ہیں۔ اذا بلغت التراقیہ، جب کیا ہے روح حلق تک آ جائے گی، جب جان انسان کی حلق کے اندر آ کر کے اٹکنے لگ جائے گی۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، اور وقیل من راق، وقیل من راق، یہاں توقف بھی کرنا ہے اور سانس کو توڑنا بھی نہیں ہے، اور دونوں کو بالکل ملانا بھی نہیں ہے، نہ تو یہ کہنا ہے مراق اور نہ ہی من راق، بلکہ آواز ایک طرح سے نیچے دبی ہوئی رہے گی اور تھوڑا ایسا لگے گا کہ سکوت ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ادغام بھی کرنا ہے۔ وقیل من راق، وقیل من راق، تو پھر کہا جائے گا، یعنی انسان کل قیامت کے دن کہہ رہا ہوگا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ کچھ تو تسلی حاصل ہو جائے، آ کر کے دم کر دے، جھاڑ پھونک کر دے، تھوڑا پریشانی دور ہو جائے۔ وقیل من راق، وقیل من راق، وقیل من راق، وظن انہ الفراق، اور انسان کو یقین ہو چلا ہوگا کہ اب تو جدائیگی کے لمحات آ گئے، اب دنیا میں ہم نہیں رہنے والے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، اب دنیا میں بقا نہیں ہے، اب دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ یہ انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اب فراق کے لمحات آ گئے، جدائیگی کے لمحات آ گئے۔ والتفت الساق بالساق، اور پڈلیاں پڈلیوں سے ملنے لگ گئیں۔ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے اور جان نکلنے لگتی ہے، تب انسان تڑپتا ہے اور اس کے پیر ایک دوسرے سے رگڑتے ہیں اور پڈلیاں ایک دوسرے میں ملنے لگ جاتی ہیں۔ یہ انسان کی آخری جو ہے، یہ آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کے آخری لمحات ہوتے ہیں کہ پڈلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگ جاتی ہیں۔ والتفت الساق بالساق، اور پڈلیاں ایک دوسرے سے ملنے لگ گئیں۔ الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن تمہارے رب کی جانب چلنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی میں جتنا بھی چلنا ہے، جتنا بھی بھاگنا ہے، جس طرف کو جانا ہے، اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندے کو مجبور محض نہیں کیا، رب کی چاہت ہے کہ بندہ خیر کی طرف جائے، رب کی چاہت ہے بندہ اطاعت و فرما برداری کے کاموں کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ رب العالمین نے بندے کو اس پر مجبور نہیں کیا، اختیار دیا، چاہو تو آپ نیکیوں کی طرف آگے بڑھ جاؤ، چاہو تو آپ بدی کی طرف آگے بڑھ جاؤ، یا آپ کے حق میں آپ بہتر فیصلہ کرو، لیکن اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ لوگ برائیوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ الی ربک یومئذ المساق، سارے راستے اس دن بند ہو جائیں گے اور چلنا صرف تمہارے رب کی طرف ہوگا۔ موت آ رہی ہے، جان نکل کے رب کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، یہ انسان ہے، اس نے نہ تو تصدیق کی رسول کی، نہ تصدیق کی اللہ کی، یعنی نہ تو اللہ کی باتوں کو اس نے مانا، نہ ہی اس کے رسول کی باتوں کو مانا، گویا اس نے شریعت کو جھٹلایا، شریعت کی تصدیق نہ کی۔ فلا صدق ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز کا اہتمام کیا، نماز کی پابندی کی، گویا صلاۃ کا انکار کیا، صلاۃ سے منہ موڑا، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے بھی بغاوت کی، اللہ اور اس کے رسول سے یہ سرکش بن کر کے اس نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اس کے بعد وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، حالت کیا ہوئی؟ اس نے جھٹلایا اللہ کے پیغام کو، اس نے جھٹلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، گویا اس نے قرآن و سنت کو جھٹلایا، وَتَوَلَّى، اور منہ موڑا، جھٹلایا بھی، اوپر سے منہ بھلا، ایسا کیسے، ایسا کیسے، یہ ساری چیزیں گویا جو ہے ایک طرف جھٹلا بھی رہا ہے، دوسری طرف اعراض بھی کر رہا ہے اور منہ بھی موڑ رہا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اس کے بعد یہ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہے اکڑتے ہوئے،
نخوت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ اپنے گھر کے اندر جا رہا ہے، اپنے خاندان کے اندر جا رہا ہے، نہ اللہ کی بات کو مان رہا، نہ اس کے رسول کی بات کو مان رہا، شریعت سے بغاوت کر کے اور اپنے خاندانوں کے اندر بڑا تعلی کر رہا ہے، کبر اور نخوت سے اپنی زندگی کو گزارنے کی گویا ایک طرح سے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولا لک فاولا، اولا لک فاولا، افسوس ہے تیرے لیے، پس افسوس ہے تیرے لیے، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تیرے لیے اور پھر افسوس ہے تیرے لیے۔ یعنی انسان تو کہاں کھویا پڑا ہے، اے انسان تو کہاں غفلت کا شکار ہے، تیرے لیے سوائے بربادی کے اب آخرت کے اندر کوئی اور راستہ نہیں ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، درد اور اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سیدھے راستے پر اللہ رب العالمین ہمیں چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایحسب الانسان ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کر رہا ہے، کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ وہ یوں ہی ان یترک سدی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں، مرنے کے بعد اس سے سوال و جواب نہیں؟ ایسا نہیں ہے، انسان کو مرنا ہے، موت برحق ہے، اور موت کے بعد پھر انسان کو جو کچھ دنیا کے اندر کرتا رہا ہے اس کے بارے میں جواب بھی دینا ہے۔ بدلے کا دن برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے، یوم جزا ہے، یوم الحساب ہے، یوم القیامہ ہے، لہذا اس کی فکر مندی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مختصر سی زندگی میں کرتے رہنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہم دنیا کو آخرت کی کھیتی تصور کریں اور دنیا کے اندر وہ پودے لگائیں جو ہمیں آخرت کے اندر ہمارے لیے ثمر آور ہوں، جو ہمیں کل مرنے کے بعد فائدہ دیں۔ دنیا کی کھیتی ہم اس انداز سے کریں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ انسان ایک منی کا قطرہ نہ تھا جس کو ٹپکایا گیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، انسان ایک نطفہ نہ تھا، پانی کا معمولی قطرہ نہ تھا جس کو اس کے والد نے اس کی والدہ کے رحم مادر کے اندر ڈالا، جس کے نتیجے میں اس انسان کو اللہ رب العالمین نے بنانا چاہا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر اس کے بعد اس پانی کے معمولی سے قطرے سے یہ انسان کیا ہوا، اب اس کا وجود ہونے لگا۔ ثم كان علقة، یہ بستہ خون ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے پھر بستہ خون ہونے کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے گوشت پوشت جو ہے اس کے اندر بننے شروع ہو جاتے، وہ لوتھڑا ہو جاتا ہے گوشت کا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر یہ نسیں آ جاتی ہیں، پھر ہڈیاں دھیرے دھیرے اس کے اندر آ جاتی ہیں، پھر توانائی آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے جب 4 مہینہ مکمل ہوتا ہے تب اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر جان کو ڈال دیا جائے، روح کو ڈال دیا جائے۔ یہ روح ایک جسم لطیف ہے جو انسان کی باڈی میں ہوتی ہے، تب انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب یہ جسم لطیف انسان کے جسم سے باڈی سے جدا ہو جاتی ہے تب کہا جاتا ہے یہ انسان مردہ ہو گیا، تب اس کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ روح اللہ کے حکم سے 4 مہینہ مکمل ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کی روح کو اس کی باڈی میں ڈال دو، اس کے بدن کے اندر ڈال دو۔ بہرحال اس طریقے سے انسان کا وجود ہوتا ہے، انسان پانی کا قطرہ، اس کے بعد جو ہے پھر بستہ خون، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے بن جاتی ہیں۔ فخلق، پس اللہ نے بنا دیا انسان کو، اللہ نے پیدا کر دیا انسان کو، فسوا، اور بنایا تو بڑا درست بنایا، بڑا حسین بنایا، بڑے اچھے ڈھانچے والا بنایا، ساری چیزیں مناسب، بالکل متوازن۔ چاہتا اللہ رب العالمین جو جس طریقے سے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے پیدا ہوتے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی اندھا ہے، کسی کی جسم کے کچھ حصے ڈیمیج ہیں، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو بھی ایسا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ شکل دی، یہ صورت دی، اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، مناسب متوازن انداز سے ہماری ساخت بنائی، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، پھر اللہ رب العالمین نے اسی سے انسان کے جوڑے نر اور مادہ کی شکل میں بنا دیے۔ انسان کے جوڑے کو کون بناتا ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ کسی کو مذکر، کسی کو مؤنث، یہ کون بنانے والا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں۔ ساری دنیا کی میڈیکل ترقیاں مل کر کے چاہیں کہ دنیا کے اندر ایک انسان پیدا کر دے جو صحیح سالم ہو، کسی بھی صورت میں یہ کرنے سے عاجز ہیں، بے بس ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ اللہ جس نے انسان کو آدم سے وجود بخشا، وہ اللہ جس نے انسان کو لا شے سے شے بنا دیا، وہ اللہ جب انسان کچھ نہ تھا انسان کو بولنے، سننے، چلنے، پھرنے وغیرہ کی طاقت اور صلاحیت عطا کر دی، کیا وہ اللہ اب دوبارہ اس بات پر قادر نہیں ہوگا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دے؟ بدرجہ اولا اللہ رب العالمین اس بات پر بے شک قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بعد الممات برحق ہے، انسان کو دوبارہ احیاء موتا، دوبارہ زندہ کیا جانا یہ برحق ہے۔ اس کی ادلہ قرآن میں جا بجا موجود ہیں، اور جس کی بہت سی چیزیں آج سورۃ القیامہ کی اس تفسیر کے اندر ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ لہذا اے انسان دھوکے میں مبتلا نہ ہو، اے انسان کسی شیطانی مکر اور فریب کا شکار نہ بن، اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان، اپنے وجود کو پہچان، اللہ رب العالمین کے فضل کی قدر کر، اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر کر، اور پھر اس رب کی جستجو میں، اس رب کے حق کی تلاش میں آگے بڑھ، توبہ کی راہ پہ آ، استغفار کی راہ پہ آ، ابھی زندگی ہے، ابھی لمحات باقی ہیں، توبے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں پلٹ کر کے سچی توبہ اختیار کر لے، تاکہ اللہ رب العالمین تجھ سے ہونے والے جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، جو پاپ ہیں، جو کالے کارنامے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نہ صرف معاف کر دے، نہ صرف مٹا دے، بلکہ اللہ رب العالمین تیرے ہونے والی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، کیونکہ رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو سورۃ القیامہ سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ اس طریقے سے قرآن کے پیغام کو ہم سنیں، سنائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ امت کے درمیان پھیلائیں، تاکہ یہ امت قرآن کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر آئے۔ آپ سبھی لوگوں کا بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور باتوں کو غور سے سنا، آپ سبھی لوگوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔